گھر کے اندر بنایا، اس لیے دونوں کے جسم کی ساخت بھی اسی کے مطابق بنائی گئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مشینری آؤٹ ڈور ڈیزائن ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اس کا ڈیزائن خاص بنایا جاتا ہے، تو اس مشین کے اوپر ہوا، پانی، دھوپ اثر نہیں کر پاتی۔ اور اگر وہی مشین کسی عمارت کے اندر لگنی ہو تو پھر انجینئر اس کا ڈیزائن ڈیفرنٹ بناتے ہیں، وہ ذرا اس طرح کی بنتی ہے کہ اب اس کو اتنی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی جسمانیت عطا کی کہ اس کے بیرونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی، عورت کو ایسی جسمانیت عطا کی جو اندرون خانہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ سے بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور ماہرین نفسیات نے اس کے اوپر سینکڑوں سال محنت کی کہ مرد اور عورت کی شخصیتوں میں یکسانیت کہاں ہے، اختلاف کہاں ہے۔ لاکھوں انسانوں کے انٹرویو لیے، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے کچھ اصول نکالے۔ اگر ہمیں یہ باتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو عورت کے لیے اس کے ساتھ رہنا سہنا آسان ہو جائے، اور مرد کو پتہ چل جائے کہ عورت کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو مرد کے لیے عورت سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے کی تفصیلات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ڈیلنگ میں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتے ہیں کہ آپس میں الجھاؤ ہو جاتا ہے۔ گھروں کے اندر لڑائیاں بعض اوقات تو ہوتی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ خامند بیوی کی بجائے کسی غیر عورت میں انوالو ہوتا ہے، بیوی خامند کی بجائے کسی اور طرف متوجہ ہوتی ہے، سپلٹ پرسنالٹی بنی ہوتی ہے۔ مگر ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ دونوں نیک ہیں، دونوں لکھے پڑھے ہیں، اور دونوں دیندار، ذکر کرنے والے، جماعت میں جانے والے، علم پڑھنے والے، اور پھر ایک دوسرے سے الجھتے ہیں۔ تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، پاکیزگی بھی زندگی میں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق تباہی کے ساتھ ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا سہنا ہے یہ کسی نے نہیں سمجھایا ہوتا۔ تو آج کے اس بیان میں اس نقطے کو کھولا جائے گا کہ مرد کی شخصیت کیا ہوتی ہے، عورت کی کیا ہوتی ہے، تاکہ آئندہ بیانات میں پھر یہ بتایا جائے کہ مرد اور عورت کی کیا ضروریات ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مرد کو خلافت ارضی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ طرز جمہوری نشانے کج کلاہی چاہیے، جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے۔ یہ مرد کا مقصود زندگی ہے، آبجیکٹو آف لائف ہے، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کے قانون کو لاگو کرنا۔ عورت کی زندگی کا مقصد اس مرد کی تسکین ہے کہ جو اتنے عظیم منصب کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس کی زندگی کی کمی کو پورا کرنا۔ چنانچہ فرمایا لیسکن الیہا، ہم نے ام حوا کو پیدا کیا کہ وہ آدم علیہ السلام اس سے سکون پا سکیں، اس سے تسکین حاصل کریں۔ تو مرد کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ام حوا کو پیدا کیا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کا مقصود اور تھا، عورت کا مقصود اور تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو قوت بدن زیادہ عطا کی، اس کے مسلز کے اندر اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے، مضبوط کمر ہوتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ کام کرنے والے لوگ 2.5 من وزن کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو 3 میٹر دور پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ نے عورتوں کو بدن کی نزاکت زیادہ عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو عورت کی اس جسم کی ساخت ہی اور طرح کی۔ چنانچہ ایک کتاب میں پڑھا کہ جو ماڈل مس یونیورس بنی، اس کے سر کا گھیراؤ بڑا تھا اور اس کی کمر کا گھیراؤ اس سے چھوٹا تھا۔ اب اتنی پتلی کمر پر تو 10 کلو کا وزن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو مرد کی جسم کی ساخت قوت کے ساتھ
عورت کے جسم کے ساتھ نزاکت کے ساتھ۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے رف اینڈ ٹف ڈیزائن بنایا ہے، یہ سخت جان ہوتا ہے، مختلف حالات میں، موسم میں یہ اپنی ذمہ داریوں کو، ڈیوٹی کو نبھاتا ہے۔ عورت کی شخصیت میں اللہ رب العزت نے سوفسٹیکیشن رکھی ہوتی ہے، چنانچہ یہ گھر کے اندر رہنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے وقار دیا ہوتا ہے، گریس دی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں شیر کو تو جس کی شیر کی مین ہوتی ہے وہ کتنا باوقار لگتا ہے آتے ہوئے، ایک ہیبت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح مرد کو بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی بنایا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت کریم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو مرد کو اللہ رب العزت نے گریس عطا کی، وقار عطا کیا، اس کے بالمقابل اللہ نے عورت کو حسن عطا کیا، بیوٹی عطا کی۔ نوک پلک اس کو بیوٹی کہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، تمہیں ان کا حسن ہی کیوں نہ متعجب کر دے۔ تو عورت کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوا اور مرد کے لیے گویا وقار کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی لیے عورت کی شخصیت کے اندر نوک پلک کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک کھیرے بیچنے والا شخص تھا، پتلے پتلے کھیرے تھے، تو بیچنے کے لیے اس نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ آواز لگانے لگا کہ لیلا کی انگلیاں لے لو، لیلا کی انگلیاں لے لو۔ اب لوگ جب یہ صدا سننے لگے تو انہوں نے خوب کھیرے خریدنے شروع کر دیے۔ اب ان کے قریب ہی ایک دوسرا بندہ تھا، ریڑی لگائی ہوئی تھی اور وہ ککڑی بیچ رہا تھا۔ یہ ککڑی ذرا پتلی بھی ہوتی ہے اور گول سی بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں اس کو کیسے بیچوں۔ اس نے صدا لگانی شروع کر دی مجنوں کی پسلیاں لے لو۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ان دونوں کا سامان آسانی کے ساتھ بک گیا۔ مرد کا جسم اللہ نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس کے لیے حرکت بدن لازمی ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد نے گھوڑ سواری کرنی ہوتی ہے، گیمز کھیلنی ہوتی ہیں، کشتی کرنی ہوتی ہے، جاگنگ کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں اس نے اپنے بدن کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے اس کو ورزش کرنی ضروری ہے۔ جبکہ عورت کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو بہت زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی سی ایکسرسائز بھی اس کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ گھر میں کپڑے دھونا، آٹا گوندنا، چکی پیسنا، اتنی ہی ایکسرسائز ہی اس کی زندگی کے لیے کافی رہتی ہے۔ پھر مرد کے اندر اللہ نے قوت برداشت زیادہ رکھی ہے، عموماً سخت مزاج ہوتا ہے، صدمے برداشت کر جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل حالات میں سے نفع کر جاتا ہے، حتیٰ کہ قریب ترین کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھا کر جاتا ہے اور قبرستان میں اس کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہے۔ عورت کو اللہ نے قوت برداشت کم دی، نازک مزاج ہوتی ہے، جلدی پریشان ہوتی ہے۔ بالفرض اگر شریعت ماں کو حکم دیتی کہ تم اپنے بچوں کو خود دفن کیا کرو تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ماں بیٹے کو دفن کرتے ہوئے خود بھی ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ تو قوت برداشت مرد میں زیادہ مگر عورت میں اس سے نسبتاً کم ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون نے فون کیا، کہنے لگی کہ میں نے ابھی ایک ریسرچ پڑھی ہے کہ آج کل مردوں کی جو ایوریج عمر ہے وہ تھوڑی ہے اور عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ ہے۔ تو کہنے لگی حضرت آپ بتا سکتے ہیں کہ عورتوں کی ایوریج عمر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کی بیوی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو رحمانیت کا مظہر بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے عورت کو رحیمیت کا مظہر بنایا ہے۔ مرد کو دیکھیں تو رحمان کی صفت جھلکتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، مگر اولاد کی تربیت کے لیے مرد کو اللہ رب العزت نے ایک جلال بھی دیا ہے۔ اس لیے بچے ماں کو تو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں مگر باپ سے ذرا جھجکتے ہیں۔ ماں کو اللہ رب العزت نے محبت و پیار کا پتلا بنایا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اچھوں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف ماں کی ذات ہے۔ ہم نے دیکھا بیٹا برا ہو جائے
باپ بھی کہہ دیتا ہے گھر سے نکل جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، مگر کوئی ماں ایسی نہیں دیکھی جو اپنے بگڑے بیٹے کو یہ الفاظ کہے۔ وہ یہی کہے گی کہ یہ بگڑ گیا، اس کے نصیب سے، میں تو ماں ہوں، میرا تو دل اس کے لیے تڑپتا ہے۔ تو مرد کو اللہ نے رحمانیت کا مظہر بنایا، عورت کو اللہ رب العزت نے رحیمیت کا مظہر بنایا۔ اس لیے گھر کے اندر مرد کی حیثیت قوام کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورت کی حیثیت اس کے معاون کی سی ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن مرد سے گھر کے ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں دونوں کا محاسبہ الگ الگ ہوگا۔ مرد میں اللہ رب العزت نے قوت فیصلہ زیادہ رکھی ہوتی ہے، اس لیے ڈیسیژن میکنگ جاب وہ بڑے آسانی سے کر جاتا ہے۔ عورت کے اندر ڈٹرمنیشن پاور نسبتاً کم ہوتی ہے، رسک لینے سے وہ ڈرتی ہے، اس لیے اس میں قوت فیصلہ کم ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اس کو خاوند کی ضرورت پڑتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ یکساں کاموں سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک جیسا کام اس کو دے دو تو اس کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ یکساں کام بہت مزے سے کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے دفتروں میں دیکھو تو سیکٹری کا کام اس کے ذمے، اور جگہوں پہ دیکھو تو اسی طرح کی یکسانیت والا کام۔ ہم نے خود عورتوں کو دیکھا ہے گھروں میں کہ وہ بیٹھ کے جرسی وغیرہ کی جو کڑھائیاں کرتی ہیں تو ایک طرح کی حرکت ہاتھوں سے کرتی رہتی ہیں، گھنٹوں کرتی ہیں۔ خود حیرت ہوتی ہے کیسی اللہ نے طبیعت دی ہے کہ یہ آرام سے ہاتھوں سے ایک سویٹر کو بن لیتی ہیں۔ اللہ اکبر، مرد کو کہو تو اس کے لیے تو اس سے بڑی سزا کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسی عقل عطا فرمائی کہ وہ جذبات پہ حاوی آ جاتا ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے بھی اپنی عقل سے اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کے پاس 1000 خدام ہیں اور سب نیزے تیر تلوار کے ساتھ لیس ہیں۔ اس وقت معمولی سا اشارہ بھی کافی تھا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر کتنے نرم فیصلے کیے۔ یہ معراج ہے انسان کی ڈٹرمنیشن پاور کی کہ ایسے حالات کے باوجود بھی اتنے ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کر لیتا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ اس کے جذبات اس کی عقل پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے سب انسان مر جائیں، بس یہ ایک بندہ زمین پہ چلتا نظر آئے، اور اگر نفرت کرتی ہے تو کہتی ہے کہ بس یہ تو ابھی روئے زمین سے زیر زمین چلا جائے۔ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض بچیاں پروپوزل کے معاملے میں دھوکے کھا جاتی ہیں، وہ کسی لڑکے کی باتوں سے ایسی متاثر ہو جاتی ہیں کہ مس میچ قسم کی پرپوزل ہوتی ہے، مگر ضد کرتی ہیں ماں باپ سے کہ نہیں یہی بہتر ہے، دھوکے کھا جاتی ہیں، جذبات غالب آ جاتے ہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے نہیں سوچتی کہ ان دی لانگ رن جس لڑکے کی پرپوزل آئی نہ اس کی تعلیم ہے، نہ اس کی جاب ہے، نہ اس کا گھرانہ اتنا اچھا ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، ایک ہی بات پھانکتی ہے کہ بس مجھے یہی کرنا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے پھر ساری عمر روتی بھی ہے۔ تو اس کے جذبات عام طور پر اس کی عقل پہ حاوی ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے شریعت نے اس کو ناقصات العقل کہا، ورنہ عورتیں تو اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ آج کل تو اسکولوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ان کا GPA زیادہ ہوتا ہے بنسبت لڑکوں کے، تو عقل کی اس لحاظ سے تو کمی نہیں ہوتی، مگر ناقصات العقل والدین جو کہا تو وہ اس لیے کہ جذبات ان پر غالب آ جاتے ہیں، پھر وہ ناقص فیصلے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو ایسا بنایا کہ اس میں غیرت زیادہ رکھی، چنانچہ جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے غیرت کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ یہاں مرد کو پہلے ذکر کیا کہ اس کو تو ہم نے غیرت دی ہوتی ہے، تو اب چوری کرنا تو اس کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے اس کی چوری زیادہ بری ہے۔
عورت کو اللہ رب العزت نے حیا زیادہ دی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید نے کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، زنا کا گناہ تو دونوں کے لیے ایک جیسا، مگر فرمایا کہ چونکہ عورت کو ہم نے حیا دی تھی، اس کے باوجود اگر اس نے یہ گناہ کیا تو یہ زیادہ برا ہے، اس لیے زانیہ کا نام پہلے لیا گیا۔ مرد کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جب ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے تو یہ کام کے لیے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، آگ میں کود جاتا ہے، پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیتا ہے، سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ موٹیویشن کے لیے نیڈ ضروری ہے، اور عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ جب اس کو کیئر ملتی ہے تو وہ موٹیویٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ عورت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ مرد کو اللہ نے ایسی جسمانیت دی کہ یوں محسوس ہوتا ہے اس کو عبادت سے جنت ملے گی۔ اس لیے مردوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، مراقبے، چلہ کشی، رات کو اللہ کی عبادت میں اٹھنا، اور حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے جو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، خوبصورت بیوی پاس موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت نے اس بندے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ فرشتوں پر فخر فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بستر میں لیٹے ہوئے تھے، فرمایا ذرینی اتعبد ربی، عائشہ چھوڑ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پر تلاوت فرمائی، اور صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی رم جھم برستی رہی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ لگتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت خدمت کے ذریعے سے جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اس میں اگر فرما برداری ہو، نیکوکاری ہو، پرہیزگاری ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اس حال میں مرے کہ اس کا خامن اس سے خوش، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکے گی۔ تو دیکھیے پیرامیٹر ہی اور ہے، مرد کو عبادت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا، عورت کو خدمت کے پیرامیٹر سے ناپا تولا جائے گا۔ اس لیے مرد کے اندر مجاہدوں کی معراج ہوتی ہے، عورت کے اندر وفاؤں کی معراج ہوتی ہے۔ عورت زندگی میں دو آقاؤں کی فرما برداری کرتی ہے، ایک خاوند کہ وہ بھی آقا بنتا ہے اس کا، اور ایک پروردگار حقیق کی کہ مالک و خالق ہے۔ تو اللہ کی بھی فرما برداری کرنا، خامد کی بھی فرما برداری کرنا، اس وجہ سے خدمت کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مرد کی زندگی کے اعمال کو دیکھیں تو شکر کی جھلک نظر آتی ہے، نعمتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ تو مرد کے اندر شکر کی جھلک ہوتی ہے، عورت کے اندر صبر کی جھلک ہوتی ہے۔ عورت کو دیکھو تو بیچاری ماتحت ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ماتحت ہے، بہن ہے تو بھائی کی مان کے چلو، بیوی ہے تو خامند کی مان کے چلو، ساری عمر اس کی ماتحتی میں گزرتی ہے۔ پھر بچوں کی پرورش تو مستقل ایک صبر آزما کام ہے، تو صبر ہی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اپنی شخصیت کو دیکھو تو مہینے میں 10 دن جو ایام ہوتے ہیں اس میں بیزاری، بدبو، پریشانی، صبر کرنا پڑتا ہے۔ ویسے دیکھو تو پردے میں رہو، اگر باہر نکلو تو گرمی ہے، پسینہ ہے، مگر اللہ کی بندی برقعے کے اندر ہے اور یہ سب تنگی برداشت کر رہی ہے۔ گھر میں ہے تو 4 دیواری کے اندر قید کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو عورت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف صبر ہی صبر نظر آئے گا، مرد کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ہر طرف شکر کی جھلک نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ نے مرد کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس کے اندر گول اچیومنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ مرد جو اپنا ایک آبجیکٹو بنا لیتا ہے اس کو ہر حال میں اچیو کر کے دکھاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ جنرل ہیں،
عمومی طور پر، ورنہ ایسے بھی مرد ہوتے ہیں قوت ارادی کمزور، ایسے بھی مرد ہوتے ہیں بدن کمزور، عقل کمزور، مگر جنرل ایک کمپیریزن جو قرآن و حدیث اور مختلف ماہر نفسیات کی سٹڈیز سے سامنے آتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جنرل بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مرد اگر کسی مقصد کو طے کر لے تو زندگی کی بازی لگا دیتا ہے۔ بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر ہے، اپنے گھر سے نکلے کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ راستے میں جہاز رستہ بھٹک گیا، پیسے بھی ختم ہو گئے، کپڑے بھی میلے کچیلے، بیمار بھی ہو گئے۔ اس حال میں بغداد پہنچے کہ بہت زیادہ بیماری کا غلبہ تھا، کمزوری تھی۔ ایک کمرہ کرائے پر لیا، پتہ کیا تو امام احمد بن حنبل کو گھر میں قید کیا گیا تھا اور ان کے درس پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب یہ پریشان کہ میں تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے آیا اور میں تو اپنے شیخ سے حدیث مبارکہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ فقیر کا بھیس اپنا لیا، ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا، پھٹے کپڑے پہن لیے، اور جب اپنے کمرے سے نکلے تو باہر نکل کر آواز لگانی شروع کر دی، اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں فقیر پیسے کا سوال نہیں کرتے تھے، بس اتنا کہہ دیتے تھے اجرکم علی اللہ، تو سون دینے والے سمجھ جاتے تھے کہ ضرورت مند ہے تو وہ دے دیتے تھے۔ یہ صدا لگاتے لگاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر گئے، اونچی صدا لگائی۔ امام صاحب نکلے، چاہتے تھے کہ کوئی درہم دینار اس کے کاسہ گدائی میں ڈال دیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت میں مال کا سائل نہیں، میں حدیث کا طالب ہوں، اس لیے مجھے آپ حدیث پڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے اوپر پابندی ہے، اگر پولیس دیکھے گی مجھے اور تمہیں باتیں کرتے تو ہم دونوں کو سزا ملے گی۔ کہنے لگے حضرت میں نے یہ بھیس اپنایا اسی لیے کہ میں صدا لگاتا لگاتا سارا دن شہر میں پھروں گا، ایسے وقت میں آپ کے دروازے پر پہنچوں گا کہ جب لوگ گلیوں میں کم ہوتے ہیں، آپ اسی پیسے کو لے کے دروازے پر آئیے گا، اگر کوئی بندہ نظر آ جائے تو وہ پیسہ ڈال دیجئے گا، اگر نہ آئے تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیجئے گا، میں سنتے ہی ان کو یاد کر لوں گا، میرے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ 1 سال تک یہ بھیک مانگتے رہے اور اس صورت میں یہ اپنے استاد سے روزانہ چند حدیثیں پڑھتے رہے۔ تو جب ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے مرد تو پھر گول اچیومنٹ وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ عورت کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ اس میں شیئرنگ کی عادت بہت ہوتی ہے، چنانچہ بات اس کے دل میں نہیں رہ سکتی بتائے بغیر، کیوں کہ اس کو اللہ نے گھر میں وزیر بنایا، تو اب گھر کی ہر بڑی اور چھوٹی بات وہ اپنے خاوند سے شیئر کرنا اپنی ضرورت سمجھتی ہے۔ اگر اللہ اس کو ایسا نہ بناتے تو یہ تو گھر کسی کا بساتی، من میں کسی کو بساتی، تو اللہ نے طبیعت ایسی بنا دی کہ یہ بات بیچاری رکھ نہیں سکتی، اس لیے 2 عورتیں ملتی ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ میری گود میں کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیتی ہیں میرے پیٹ میں کیا ہے، میرا خاوند ایسا، میری ساس ایسی، میری نند ایسی۔ 5 منٹ میں ایسا حدو دربہ کھینچ دیتی ہیں کہ اگلے بندے کو سمری مل جاتی ہے۔ تو طبیعت اللہ نے شیئرنگ والی بنائی ہے، اس لیے جو عقل مند خاوند ہوتے ہیں وہ بیوی کی رپورٹ کو خود سن لیتے ہیں تاکہ یہ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ یہ بس ضرورت محسوس کرتا ہے کسی چیز کی تو اس کو کرتا ہے، مثلا کپڑے ہیں تو ضرورت کے مطابق پہنے گا، اس لیے مردوں میں یونیفارم ہوتی ہے، فوج کی یونیفارم، پولیس کی یونیفارم، کسٹم والوں کی یونیفارم، دفتروں میں دیکھو تو سب کی یونیفارمز ہوتی ہیں، یہ ان کی طبیعت کا اثر ہے۔ عورت کو دیکھو تو اس کے اندر اللہ نے نوولٹی بنائی ہوتی ہے، چنانچہ اس میں جدت ہوتی ہے۔ اب اس کو دیکھو تو ماشاء اللہ کیا فیشن، کیا ڈیزائن، کیا کلر میچنگ، سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ جو پکے مکان، خوبصورت فرنیچر، اچھی گاڑیاں، اچھے کپڑے، یہ سب عورت کی برکتیں ہیں۔ اگر عورت دنیا میں نہ ہوتی
تو مجھے تو لگتا ہے کہ مرد کچے مکان بھی نہ بناتے، جھونپڑی میں ہی اپنے گزارے کر لیا کرتے۔ اللہ نے ان کو طبیعت ہی ایسی دی ہوئی ہوتی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی کہ وہ بریک ڈاؤن مینٹیننس کرتا ہے۔ جب کوئی چیز ٹوٹ جائے اب اس کو ریپیئر کرنا، اس کو بریک ڈاؤن مینٹیننس کہتے ہیں، اور کسی چیز کو ٹوٹنے سے پہلے ٹھیک کر لینا اس کو پریونٹیو مینٹیننس کہتے ہیں۔ تو عورت کی طبیعت میں پریونٹیو مینٹیننس ہوتی ہے۔ گھر کے کاموں میں آپ دیکھیں تو مرد ہاں ہاں کرتا رہے گا، جب چیز خراب ہو جائے گی پھر محسوس کرے گا ہاں قدم اٹھانا چاہیے۔ اور عورت کو دیکھو تو ماشاءاللہ گھر کی چیزوں کو خراب ہونے سے پہلے ٹھیک کرنا، بدلنا، بہتر کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر تو گھر والی ہی سے آباد ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے ایسی طبیعت دی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں لائن ٹیریٹوریل ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیریٹری کو مارک کر دیتا ہے، پھر اگر کوئی دوسرا شیر آئے تو اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے حتیٰ کہ دونوں میں سے کسی ایک کی موت آئے۔ مگر عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ وہ کو ڈیپینڈنس کو پسند کرتی ہے، کوآپریشن کو پسند کرتی ہے۔ تو مل جل کر رہنا عورت کی شخصیت میں زیادہ غالب ہوتا ہے۔ مرد کو اللہ نے ایسا بنایا، فجر کا وقت وہ وقت ہے جب جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندو تم فجر کے وقت میں نماز پڑھو گے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم دن کی ابتدا میری عبادت سے کرنا، میں سارا دن تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کروں گا۔ لہذا جو بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے سارا دن اس کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تھا رات کے وقت میں، تو آدم علیہ السلام بہت غمزدہ تھے کہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ پھر جب صبح کا اجالا ہوا تو ان کو تھوڑی امید لگی کہ میں کسی تاریک خانے میں نہیں آیا، یہاں بھی دن کی روشنی ہے۔ تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اللہ کی نماز ادا کی تھی، تو اللہ نے اولاد آدم کے اوپر فجر کی نماز فرض فرما دی کہ تم بھی اگر فجر کی نماز پڑھو گے تو اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور بعض علماء نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بچے تھے، بچہ چھوٹے دل کا ہوتا ہے، پھر ان کو بھروسہ تھا اپنے بھائیوں پہ کہ میری حفاظت کریں گے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ اب جب کنویں میں ان کو ڈالا تو اس وقت 3 اندھیرے تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک کنویں کا اندھیرا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت گھبرا گئے تھے۔ ان کو یہ فیل ہونے لگا اب مجھے اس تاریخ خانے سے شاید کوئی نجات نہ دلا سکے۔ تو جب ان کا کرب بڑھا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے کرب کو بھی ختم فرما دے اور پوری دنیا میں جتنے لوگ کرب میں مبتلا ہیں سب کے کرب کو ختم فرما دے۔ حسری نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اس لیے جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت ہر بیمار کی بیماری کم سے کم درجے پہ آ جاتی ہے، فاسٹنگ شوگر بھی کم ہوتی ہے، اس وقت میں بلڈ پریشر بھی لوگوں کا ٹھیک ہوتا ہے، بڑے بڑے مریضوں کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ ساری رات غمزدہ روتا رہے صبح کے وقت میں اس کی طبیعت میں بھی سکون آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ سویا پڑا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ نے قبول کیا، اور دنیا کے ہر انسان کے کرب کو اللہ تعالیٰ اس وقت کم کر دیتے ہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے فجر کا اجالا دیکھا تو انہوں نے اللہ کے حضور نماز ادا کی شکرانے کے طور پر۔ اللہ نے اس امت کو بھی فجر کی نماز دی کہ تم بھی اگر یہ نماز پڑھو گے تو اللہ تمہارے بھی کرب اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ مردوں کو ہی نماز بنا لی، پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہیں۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں آ نہیں پاتے، تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھے کہ اپنے فرائض کے گرد حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جائے۔ مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کے۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سعادت
عادت ہے کہ توفیق. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے. گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے. آپ دیکھ کر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ عملیات کے پیچھے بھاگتے. کیا عمل کریں بھائی؟ سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں. ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے، ان نوافل قیامت کے دن بندوں نور عطا کیا جائے. قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں. اس وقت منافق ان کو کہیں گے ذرا ہماری بھی توجہ کیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا، کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ دنیا میں ملا کر، یعنی ہر اس کا نور کام آئے. تو یہ نوافل قیامت کے ہمارے. اب ایک کے ہاتھ میں سیلف کی روشنی، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی. بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی بہت کافی بھی ہے اور ان کو بھی فائدہ پہنچے. جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن کا اظہار کر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج طلوع ہونے مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں. تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے. نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت ان جہنم میں نہیں ڈالے. ربیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے فرمایا جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رفاقت عطا فرمائے. آپ ذرا سوچیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رفاقت ادا فرمائے. بچہ اگر میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا اتنا امتی قیامت کے اسلام سے بچھڑ گئے. اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت. بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. مبارک میں ہے یتقرب الی عبد بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کر. پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جو دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پکڑتا ہے، زبان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں. محدثین کے معنی یہ لکھے یہ جو اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں. دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، یہ سب ہمارے معاون، ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے انسان اعضاء اس محافظ بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں. آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے. تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت. علامہ اقبال نے کہا ہاتھ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ہاتھ. اللہ قرآن فرماتے ہیں اے میرے حبیب جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے. تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دے. اس لیے شاعر نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ میں عبد اللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ ان کی زبان کی بات کو پورا فرما دے. اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، بعد میں رہ کر اسے بات نکل جاتی تھی. اللہ انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے. اور ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ ان کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں کفالت فرماتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پورے دن کے کاموں میں اللہ اس کفالت فرماتے ہیں. ان کے شروع میں نماز پڑھ لیتا ہے نوافل، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں.
اللہ جب کفیل بن جائیں تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتی. اور ایک حدیث ہے، امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سنیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک، اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں. یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا، تو مستغنی ہو جائے گا، سب کی حاجت نہیں رہے گی. تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کتنے ہیں انسان. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا. اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے، اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹ. اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں کر دی. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں. چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں. ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان ہوتا. اللہ اس کی تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے. تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا، اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے. ان نوافل میں سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا. ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں. وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، پور پڑھیں. اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں. اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے. ان کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے. عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے اور آخر پھر 2 رکعت نفل ہیں. تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں. جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نمازوں کو نوافل ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم کہ آپ نوافل سب سے اعلیٰ نوافل تہجد کے نوافل ان کو بھی پڑھنے کی عادت. تہجد کی نماز پڑھنے کے کام نہیں ہے، ان کا مسئلہ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں. تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے. جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. الارم لگا کے رکھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی. ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں. پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نہ. اور اس اپنی کی بات ہے، آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے. مجھے تہجد توفیق جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے. یہ پاک سے ثابت ہے. سامنے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، میرے محبوب بندوں اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا. تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو. میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے. پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنے پسند نہیں، شکل ہی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں انعام سے بھر دوں. چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں. میرے بندے اٹھو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں، ان کی صرف کروٹ بدل دو. سارا دن دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو. اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے. میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرے. تو یہ 3 طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں یا کروٹ بدلتے ہیں یا بندوں کو سلا دیتے ہیں.
تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ ہمیں رات کی عبادت سے محروم نہ فرما دی، اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا۔ فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت سید عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی۔ تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے آپ ان لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ان کو اگر اپنے دوست سے کا وقت مل جائے تو پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر یہ دنیا کے قسم کے تعلقات کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہو۔ وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا۔ وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ واحد رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے ذکر کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں ہمیں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں انسان کو خیر ملتی، جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں؟ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہ۔ کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے، وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں، ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا نبھانے کا تو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے،
ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے، عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزے کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے، اس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں۔ وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہو۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں۔ انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت 2 رکعت نفل پڑھنے، وہ بھی مسنون۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا، یہ بھی تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے، تحیت المسجد پڑھ لیجیے۔ پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ، 2 رکعت توبہ کے پڑھنا، یہ بھی حدیث سے ثابت۔ پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت۔ ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، ان کا اجر ملے گا، اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرما